الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، ماہ سفر اسلامی مہینوں میں دوسرا مہینہ ہے۔ آج 19 صفر المظفر 1444 ہجری سفر میں بہت سارے واقعات اسلامی تاریخ میں پیش آئے۔ عام طور پہ شہرت یہ ہے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، حالانکہ اللہ کا زمانہ بنایا ہوا الزمان کلہ خیر، یہ زمانے رب نے بنائے ہیں اور سارے زمانے خیر کے ہیں۔ لا تسبوا الدہر فإن الدہر انا، فرمایا زمانے کو گالیاں نہ دو کیونکہ زمانہ میں ہی ہوں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں نے بنایا ہے تو منحوس نہ کہو، یہ دن منحوس ہے، یہ گھڑی منحوس ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، تو اسے منع کیا گیا۔ اصل میں سفر کا معنی ہوتا ہے خالی۔ محرم الحرام کی حرمت کی وجہ سے لوگ جنگ و جدل اور لڑائیوں سے، سفر سے رکے رہتے تھے، اور جب سفر کا مہینہ آتا تو لوگ تجارت کے لیے نکل جاتے تھے، جنگوں کے لیے نکل جاتے تو گھر خالی ہو جاتے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا سفر۔ تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ کوئی منحوس وغیرہ ہے، بلکہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی رحمتیں اس سے برستی ہیں اور کبھی اللہ کے عذابات اور آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور وہاں سے نفع نقصان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، کھانے کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے، پلانے کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے، زندگی اور موت کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیماری آئے تو شفا کے فیصلے بھی وہی کرتا ہے، اور اللہ تکلیف دور کرنے پہ آئے تو کوئی اس کو ٹکا نہیں سکتا، اور اللہ اگر بیماری کو بڑھانا چاہے تو کوئی اسے گھٹا نہیں سکتا۔ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، اس لیے اللہ کی ذات پہ انسان کو کامل یقین رکھنا چاہیے۔ یہی سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو پیغام ہے، اپنی امت کو یہ درس ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگا لو اور یقین کامل کر لو کہ رب جو فیصلہ کرتا ہے وہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز ہوا
مکہ سے مدینہ کی طرف، اور اختتام ہوا سفر کا ربیع الاول میں، آغاز ہوا سفر میں، اختتام ہوا ربیع الاول میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا سفر کے آخر میں، اور جسے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی ہجرت فرمائی۔ انہوں نے دین کے لیے جو مشقتیں برداشت کی اور دین پر جو استقامت انہوں نے دکھائی اپنا وطن چھوڑ کر، آج بھی انسان داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو آج کے خطبہ میں تھوڑی سی بات کروں گا صحابہ کرام نے جو سفر ہجرت کیا ان پر جو تکالیف آئیں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت پہ بات کریں گے، تو 2 جمعے آخری ہیں سفر کے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دین پر استقامت، سب سے بڑا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ انسان استقامت اختیار کرے، ثابت قدمی اختیار کرے جیسے بھی حالات آ جائیں۔ اور یہ کام کیا صحابہ کرام نے جو پیارے نبی نے ان پر محنت فرمائی۔ اور استقامت اتنی بڑی نعمت ہے کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے اوپر ہے، یا الاستقامہ خیر الف کرامہ، یعنی استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ اور اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی سے کیا فرمایا؟ حضرت عمر بن عاص روایت فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اوصینی، مجھے وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استقم فَلْيَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ۔ 2 باتیں آپ نے فرمائی۔ حضرت معاذ سے آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ استقامت اختیار کر، حوصلہ رکھ، اور دوسری بات فرمایا کہ اخلاق، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آ، اخلاق کا دامن نہ چھوڑ۔ یہ اللہ کے نبی کی وصیت ہے، نصیحت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی۔ اور پھر صرف یہ نہیں، صحابی آتے ہیں، کلی فی الاسلام قولا لا اسأل بعدک، کلی فی الاسلام قولا لا اسأل بعدک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ لا اسألو، میں نہ پوچھوں، احدن، کسی ایک سے آپ کے بعد مجھے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا، قل ربی اللہ ثم استقم، کہہ دے میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جا، پکا ہو جا۔ یہ ایسی بات ہے استقامت، فرمایا تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے۔ استقامت ہے کیا؟ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلزوم المامورات وتجنب المنہیات، معمورات کو لازم پکڑنا، جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر لازم طور پہ عمل کرنا، اور جو روکی ہوئی چیزیں ہیں جن سے روکا ہے اللہ کے رسول نے، اس سے رک جانا، اسے کہتے ہیں استقامت۔ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، ان پر عمل کرنے کا نام استقامت ہے، ثابت قدم رہنا اس پر، اور جو رکاوٹ ہے ان سے رک جانا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اب اس پر انعام کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر پھر کیا انعام دیتا ہے؟ صحابہ کرام نے جو استقامت اختیار کی، مشکلات میں صبر کیا ہجرت کے سفر میں ان مشکلات کی بات نہیں کر رہا،
جو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگاروں پہ لیٹے ہیں، زنیرہ کی آنکھیں نکلی ہیں، لبینہ کی چمڑی ادھری ہے، ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، اور ظلم و ستم کے بازار گرم کیے گئے ہیں، شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے، طائف کے پتھر ہیں، اور یہ ساری مشکلات مراحل ہیں، ان پہ بات نہیں کر رہا، صرف ہجرت کے سفر کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کیا مشکلات آئیں صحابہ کرام پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کا انعام کیا ہے۔ قرآن پاک کے 2 مقامات میں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ صحابہ کرام نے مشکلات جو استقامت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات سے نوازا اور کیا اعلانات فرمائے ان لوگوں کے لیے جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، جیسے بھی حالات آ جائیں وہ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے، اللہ کی بات کو نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا مقام سورہ حامیم سجدہ ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 اور 31-32 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا انعام فرماتے ہیں؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے، یا اللہ پھر انعام کیا ملے گا ان کو؟ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، انعام یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، یا اللہ فرشتے تو آتے رہتے ہیں، کیا خصوصیت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب ان کی موت کا ٹائم آتا ہے تو فرشتے جنت کی خوشخبریاں لے کے آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے تو 500 فرشتہ نئی نئی جنت کی نعمت کی خبر دیتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر یہ بندہ پہنچتا ہے قبر میں، مشکل مراحل میں پھر فرشتے آ جاتے ہیں، پھر بندہ قبر سے جب اٹھتا ہے تو پھر فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں، جنت میں جاتا ہے تو پھر خوشخبریاں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک معنی تیرے ظاہری وجود پہ بھی پریشانی کے آثار ظاہر نہیں ہونے چاہیے، ولا تحزنوا، تیرے دل کا پیالہ بھی غم سے لبریز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے آ کے خوشخبریاں دے کے کیا کہتے ہیں؟ ابشروا بالجنہ، اللہ کے بندے بڑی مشقتیں اٹھائی، ہجرت کے سفر میں بڑی پریشانیاں اٹھا رہے ہو، اسلام قبول کرنے پر، کلمہ طیبہ پڑھنے پر، دعوت پر بڑی تکلیفیں تم نے اٹھا لی، اب کیا اعلان ہے؟ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں پورا پروٹوکول تمہیں دوں گا۔ کیسا پروٹوکول؟ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا یہ ہمارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں، جسے اللہ اپنا دوست کہہ لے۔ آج دنیا والے کہتے ہیں فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا دوست ہے، کوئی بڑا آدمی کہہ دے یار فلاں میرا دوست ہے،
تو کتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کے بندے کو، وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے اللہ کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، صرف دنیا کی دوستی نہیں بلکہ آخرت کی بھی دوستی ہے۔ دنیا کے دوست دنیا تک محدود ہیں، آخرت میں چھوڑ دیں گے۔ اللہ سے دوستی لگا لے جو دنیا میں بھی قائم رہتی ہے آخرت میں بھی قائم رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تیرے دل میں جو آئے گا جنت کی نعمتیں تیرے سامنے ہوگی، جنت کا محل تیرے سامنے ہوگا، جنت کا تخت تیرے سامنے، تو اس پر بیٹھا ہوگا، بڑی عزت اور شان کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ تیرا دل چاہے گا کہ میں یہ کھاؤں، تیرا دل چاہے گا کہ یہ پہنوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے فرمایا جب اللہ جمعے والے دن اکٹھا کرے گا، اللہ لباسوں کے نقشے بنا دے گا، بندے کا دل کرے گا یار میرا یہ لباس ہونا چاہیے، میرا یہ لباس ہونا چاہیے۔ ادھر دل میں خواہش پیدا ہوگی، وہی لباس انسان کے زیب تن ہو جائے گا۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کوئی چیز تیرے دل میں ابھی اٹھی نہیں ہے، تجھے خیال آنے والا ہے، اللہ تیرے خیالوں کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ یا اللہ اتنا پروٹوکول ہے، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر سنو، نزلا من غفور الرحیم، تیرے گھر کوئی مہمان آئے تو اچھا کھانا بناتا ہے، تیرے گھر کوئی مہمان آئے اچھی چادر بچھاتا ہے، تیرے گھر کوئی مہمان آئے صفائی ستھرائی کرواتا ہے، تیرے گھر کوئی مہمان آئے تو بڑا اہتمام کرتا ہے کہ مہمان میرے گھر میں جتنی شان والا مہمان ہو اتنی زیادہ اس کے لیے دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر جنتی جنت میں اللہ میزبان ہوگا، وہ میرا مہمان ہوگا۔ نزلا من غفور الرحیم، اس غفور الرحیم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے پھر انعامات کی بارش ہوگی۔ تو فرمایا جو استقامت اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، اے اللہ تیرے حکم ہے، جو بھی ہو جائے تیرا حکم نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جاتے ہیں، یا اللہ جو مرضی ہو جائے میرے مولا میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ تو نے منع کیا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کا انعام کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے انعام ہے، ایک تو فرشتے اس سے خوشخبریاں سناتے ہیں، جنت کا نظارہ ملتا ہے، اللہ اپنا دوست کہتا ہے اور اللہ اس کا مہمان میزبان بن جاتا ہے۔ یا اللہ ہجرت کے سفر میں جو مشکلیں آئیں گی، صحابہ کرام نے تو وطن چھوڑا ہے، تیرے محبوب نے تو وطن چھوڑا ہے، اپنا وطن چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یا اللہ وطن چھوٹے گا تو کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے لیے جو بندہ اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے لیے جو بندہ اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اللہ کا قرآن کہتا ہے بندے کے دل میں آیا، صحابہ کرام سوچنے لگے کیا ہوگا، اچانک وطن مکہ چھوڑنا پڑا تو کیا مسائل، یہاں سب کے کاروبار تھے، یہاں سب کے روزگار تھے، وطن تھا، سارا سسٹم تھا روزگار کا، تو اچانک جب وطن چھوڑنا پڑے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔
ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی کے یارو، مکہ جیسا شہر چھوڑ کے جا رہے ہو، پریشان نہ ہونا کہ روزگار کہاں سے آئے گا، دولت کہاں سے آئے گی، روٹی کھانا پینا کہاں سے آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یجد فی الارض مراغما کثیرا وسا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی کے یارو، جتنا یہاں مل رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آسانیاں تمہیں عطا کر دوں گا، اتنا دوں گا اتنا دوں گا، تم خود کہو گے یا اللہ اتنا تم نے دے دیا۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھو، مطالعہ کرو، اللہ اکبر، ایک دن دسترخوان لگائے، سینکڑوں نعمتیں موجود ہیں، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ نعمتیں اللہ کی تمہارے دسترخوان پہ ہے، رو کیوں رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اس لیے رو رہے ہیں کہیں اللہ نے ہماری مصیبتوں کا بدلہ دنیا میں تو ہمیں عطا نہیں کر دیا۔ قسم قسم کی نعمتیں آج ہمارے دسترخوانوں پہ پڑی ہیں، کبھی تو ہمارے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوتے تھے، آج اتنی نعمتیں ہمارے دسترخوان پہ آئی تو کیا جواب ملتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے دنیا میں، آخرت میں تو اللہ پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں تمہیں دے گا، یہ تو دنیا کا اللہ کا فضل ہے۔ پریشان نہ ہو، دنیا میں بدلہ ملے گا، آخرت میں سے کئی گنا اللہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہی فرمایا اللہ اکبر، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اتنا اعلیٰ منصب ہے، اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ اگر وطن چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، راستے پہ موت آ گئی تو اللہ پھر بھی ہجرت کا پورا پورا ثواب تمہیں عطا فرما دے گا۔ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یہ حصہ اس وقت نازل ہوا کہ حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نابینا ہو گئے تھے، بڑی عمر کے ہو گئے، حکم تھا کہ جو معذور ہیں مجبور ہیں وہ نہ جائیں، بے شک یہاں رہ جائیں، ان کے لیے فرض نہیں ہے ہجرت کرنا وہاں جانا۔ تو حضرت زمرہ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، بلا کے سب کو اکٹھا کر کے روتے ہیں، نابینا صحابی ہیں، بڑی عمر کے ہیں، رو رو کے کہتے ہیں اے میرے بیٹو، مجھے پتا ہے اللہ کا حکم ہے، میں معذور ہوں، نابینا ہوں، بڑی عمر کا ہوں، مجھے اجازت ہے اگر نہ جاؤں، ہجرت کر کے نہ جاؤں، لیکن اے میرے بیٹو میں چاہتا ہوں، میرا دل یہ اطمینان نہیں کر رہا، مجھے اجازت دو اور مجھے سواری پہ سوار کر دو، مدینہ کے راستے چلا دو، میں یہاں گھر نہیں بیٹھنا چاہتا، میں بھی یہاں سے چل کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہاں گھر بیٹھے مجھے موت آ جائے۔ بیٹوں نے کہا ابا جی تیری خواہش ہے تو ٹھیک ہے، سواری پہ سوار کیا، مقام تنعیم پہ ابھی پہنچے ہی تھے کہ دنیا فانی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو بیٹے بڑے پریشان ہوئے، ابا جی کی ہجرت تو مکمل ہوئی نہیں ہے، مدینہ پہنچے نہیں ہے تو اجر کیسے ملے گا؟ تو اللہ نے اعلان کر دیا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، گھر سے نکل پڑا اللہ کے لیے، راستے میں اگر موت آ گئی پریشان نہ ہو، اللہ نے اسے پورا پورا اجر عطا فرما دیا۔
ذرا دیکھیں اللہ کی کرم نوازیاں صحابہ کرام پر، اللہ کی کرم نوازیاں اس امت پر کہ نکل پڑا، اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کیونکہ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ معاف کرنے والا، وہ بڑا رحیم ہے۔ وہ آدمی کے عمل کی، اس کے جذبے کی قیمت لگاتا ہے، اس کے اخلاص کی قیمت لگاتا ہے، اس کی محبت کی قیمت لگاتا ہے وہ اللہ۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذرا مشقتیں دیکھو، ذرا پریشانیاں دیکھو جو ان کے آئیں سفر میں۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہجرت کے سفر میں آپ سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن غار ثور میں گزارے، بڑی مشقت تھی، اور ان حالات میں پیدل گئے، ان حالات میں مشکلات میں گئے، بڑی مشقت تھی، لیکن اپنے نبی نے جو پیارے یار تیار کیے تھے نا، اللہ کے نبی کے جو شاگرد تھے، آپ ذرا ان کی مثال سنیں تو حیران ہو جائیں گے کہ وہ اتنی قربانیاں دینے والے تو ان کا محبوب کیسا ہوگا، ان کا استاد کیسا ہوگا، ان کا معلم کیسا ہوگا، تربیت کرنے والا معلم اعظم کیسا ہوگا، جنہوں نے ایسے شاگرد تیار کیے کہ جنہوں کو اپنی پرواہ نہیں، سب کچھ قربان کر دیا۔ اور اس لیے فرمایا کہ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، پھر فرمایا جو میرے لیے، اس لیے فرمایا کہ جو ہجرت کرتا ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے کہ ایسا ہے کہ اس کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ جتنے بھی بڑے گناہ ہوں اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں ذرا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کا پیارا صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلا مہاجر ہے جس نے بڑی مشقت کے ساتھ سفر ہجرت کیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے حضرت ابو سلمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیوی ام سلمہ کو ساتھ لیا، اپنے معصوم بچے کو ساتھ لیا، اپنی جو جمع پونجی نقدی کی صورت میں تھی وہ ساتھ لی، مدینہ کی طرف جانے لگے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا دیکھنا مسلمان بھائیو، آج یہاں ٹھنڈی جگہ ہم بیٹھے ہیں، کلمہ طیبہ ماں کی گود میں تجھے مجھے مل گیا، کوئی مشقتیں نہیں اٹھانی پڑی، کوئی قربانیاں نہیں دینی پڑی۔ جب ہم نے آنکھیں کھولی، میری اماں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا، میرے باپ نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا، ذرا دیکھو تو صحیح ان کی قربانیوں کا نتیجہ کہ انہوں نے کتنی مشقتیں برداشت کی اللہ کے دین کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے، انسانیت کی خیرخواہی کے لیے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی بچے کو ساتھ لے کر، سامان لے کر سواری پہ سوار جا رہے ہیں۔ بیٹی والوں کو پتہ چلا، ام سلمہ کے گھر والوں کو، آ گئے ابو سلمہ جانا چاہتے ہو مدینہ میں چلے جاؤ، ہم تمہیں روکتے نہیں ہیں، یہ بیٹی ہماری ہے، اس کو یہاں چھوڑ کے جانا پڑے گا، ام سلمہ کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی چھین لی، حضرت ابو سلمہ کی بیوی ان سے لے لی، اور پھر گھر والے آ گئے، کہنے لگے انہوں نے اپنی بیٹی چھینی ہے تو یہ بچہ ہمارا ہے، اس لیے ہم اس بچے کو بھی ماں کے پاس نہیں رہنے دیں گے، یہ ہماری نشانی ہے، یہ ہمارے پاس رہے گا۔ بچہ بھی چھین لیا، سامان بھی چھین لیا، تنہ تنہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابتا پر جدائیاں ہو گئیں، ام سلمہ، بیٹے ابو سلمہ، سب میں جدائیاں ہو گئیں، اور حضرت ابو سلمہ روانہ ہو گئے مدینہ۔ قبا جا کے ملے
پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ میں آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، دنیا مثالیں دیتی تھی، اتنی محبت تھی آپ ذرا تصور کریں۔ ایک دن یہ میاں بیوی بیٹھے تھے، ابو سلمہ اور ام سلمہ آپس میں ایک معاہدہ کر رہے ہیں۔ معاہدہ پتہ ہے کیا؟ ام سلمہ کہتی ہیں اگر میں پہلے فوت ہو جاؤں تو کسی اور عورت سے نکاح نہ کرنا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں اگر میں فوت ہو جاؤں تو تو کسی سے نکاح نہ کرنا۔ تو ام سلمہ کو ابو سلمہ نے ایک جملہ اضافی کہہ دیا، کہنے لگے ہاں ہاں اگر میں پہلے فوت ہو جاؤں تو نکاح کسی سے نہ کرنا، ہاں مجھ سے اچھا خامد کوئی مل جائے تو اس سے نکاح کر لینا، میری اجازت ہے۔ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ میں آپس میں معاہدہ ہو گیا، یہ بات طے ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس خاتون کی ذرا قربانی دیکھیں اور اللہ کا انعام دیکھیں، استقامت پر اللہ دیتا کیا ہے، اجر اور انعام کیا دیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ماں اپنے بچے سے جدا ہو گئی، ایک بیوی اپنے خامد سے جدا ہو گئی، ایک دن کی بات نہیں کر رہا، 2 دن کی نہیں، پورے سال کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ روزانہ مقام ابتہا پہ آپے بیٹھ جاتی ہیں، روتی رہتی ہیں جہاں سے سارے جدا ہوئے تھے۔ ایک دن سردار گزرے، کہنے لگے اس معصوم عورت کا کیا قصور ہے، روزانہ یہاں کے روتی رہتی ہے اپنے بچے اور خامد کی یاد میں، مہربانی کرو اس کو بھیج دو۔ 1 سال کے بعد ان کو ترس آیا، سال کے بعد انہوں نے اجازت دے دی ام سلمہ کو، ان کے بچہ بھی ان کے حوالے کر دیا ابو سلمہ کے گھر والوں نے۔ اب ایک ماں اپنے بچے کو لے کر روانہ تنہا ہو رہی ہے مدینہ کی طرف، اور جب مدینہ کی طرف جا رہی ہے مقام تنعیم پہ پہنچی تو عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہو گئی۔ عثمان بن طلحہ یہ ابو سلمہ کا پہلے دوست تھا، جو کعبہ کا چابی بردار ہے، چابی جس کے پاس ہے بیت اللہ کی۔ تو عثمان بن طلحہ کہنے لگا ام سلمہ تمہارا میرا تمہارے گھرانے سے بڑا قریبی تعلق ہے ابو سلمہ سے، اکیلی تو جا رہی ہے تو اکیلی تو نہ جا، میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں قباء میں جہاں ابو سلمہ موجود ہیں۔ تو عثمان بن طلحہ نے مجھ پر احسان کیا، قباء جا کے پہنچایا ابو سلمہ کے پاس۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب ملاقات ہو گئی آپس میں اور ایک دوسرے کے درد میں شریک ہوئے، اور جب شریک ہوئے تو اللہ کی طرف سے مجھ پر کیا انعام آیا، سبحان اللہ، کیا انعام آیا۔ ابو سلمہ دنیا سے چلے گئے، اس لیے اللہ کے دین کے لیے جو قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے، جو استقامت اختیار کرتا ہے، جو مشقتیں برداشت کرتا ہے، یاد رکھنے یہ سفر اس کا کبھی ضائع نہیں جاتا، یہ مصیبت اس کی کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ ضرور انعام دیتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کی شان، ابو سلمہ دنیا سے چلے گئے اور چند دن ہی پہلے وفات سے ابو سلمہ گھر آئے تو بڑے خوش خوش مجھے نظر آئے، مسکرا رہے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے پوچھا ابو سلمہ کیا بات ہے آج بڑے خوش گھر آئے ہو، صرف وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے، آج بڑے خوش خوش آئے ہو۔ کہنے لگے بات ہی ایسی ہے کہ میں آج بڑا خوش ہوں، مجھے بھی بتائیے وہ خوشی کی بات کون سی ہے۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں ام سلمہ آج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک سے اٹھ کے آ رہا ہوں، آج میرے نبی نے ایسے جملے کہہ دیے ہیں، ان جملوں کی وجہ سے میں بڑا خوش ہوں۔ تو کیا فرمایا میرے نبی نے، مجھے بھی بتا دے۔ آپ نے فرمایا جو میرا امتی جسے کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، وہ کہہ دے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو میرا امتی کسی مصیبت پر یہ پڑھ دیتا ہے اللہ اس سے اچھا بدلہ اس سے عطا فرما دیتا ہے، جو نعمت چھن جاتی ہے اس سے بھی بہتر اللہ نعمت عطا فرماتا ہے۔
سلمہ فرماتی ہیں یہ دعا میں نے یاد کر لی جو ابو سلمہ سیکھ کے آئے تھے نبی سے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی سلمہ فرماتی ہیں میں پڑھ لیتی تھی یہ دعا، اللہ کی شان، چند ہی دن گزرے تو ابو سلمہ دنیا سے چلے گئے۔ اب میں دعا تو پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ابو سلمہ سے اچھا خامد بھی مجھے کوئی ملے گا، جو آپس میں معاہدے کر رہے تھے کہ بعد میں تو نکاح نہ کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، تو مجھے ابو سلمہ سے بھی اچھا خامد کوئی مل سکتا ہے۔ اللہ کی شان، میری عدت گزر گئی، میں چمڑے کو گھر میں رنگ کر رہی تھی، دباغت کر رہی تھی، میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں میں نے جو ہی دروازہ کھولا تو کائنات کے سردار آمنہ کے لال میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی سے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد میں نے چمڑے کا بچھونا بچھایا، چمڑے کا بچھونا بچھا کے اپنے نبی کو بٹھایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ خود مجھے پیغام بھیج دے، میں آ جاتی، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ خوشی تو بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا بات ہی ایسی ہے اس لیے مجھے خود آنا پڑا۔ حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے، عدت پوری ہو گئی، میں اس لیے آیا تیرے پاس اے سلمہ، اس لیے آیا ہوں میں اللہ کا نبی نکاح کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تین باتیں میرے اندر ایسی ہیں کہ آپ مجھ سے نکاح نہ کریں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ کہنے لگی پہلی بات میری عمر زیادہ ہے، دوسری بات کہ میں صاحب اولاد ہوں، میری اولادیں پہلے موجود ہیں، تیسری بات جو خطرناک ہے مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، مزاج ذرا گرم ہے، مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے، اگر آپ سے نکاح ہوا مجھے آپ پر غصہ آیا تو میرے تو عمل ہی تباہ ہو جائیں گے، میری تو ساری زندگی کی نمازیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سلمہ تیری عمر زیادہ ہے تو میری عمر بھی زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے پاکی نکاح 53 سال کی عمر کے بعد حضرت خدیجہ کے بعد فرمائے تھے، تو میری عمر بھی زیادہ ہے، تو صاحب اولاد ہے تو حضرت خدیجہ کے بطن سے میری بھی اولادیں موجود ہیں، تیسری بات تجھے غصہ آتا ہے، فرمایا اس کی علامت یہ ہے جب آپ کا میرے ساتھ نکاح ہوگا اللہ تیرے غصے کو نرمی سے بدل دے گا۔ تو سلمہ نبی کے نکاح میں آ گئی۔ ذرا تصور کریں وہ جو 1 سال کی قربانی تھی، 1 سال کی مشقت تھی، 1 سال کا رونا تھا، اللہ کے دین کے لیے 1 سال کا تڑپنا تھا، اللہ نے اس پر انعام کتنا دیا کہ ساری کائنات کے زوج قربان کر دیے جائیں آمنہ کے لال جیسے زوج پر، اللہ نے یہ نعمت حضرت سلمہ کو عطا فرما دی۔ آپ ذرا تصور کریں مسلمان بھائیو، ہجرت کے سفر میں کتنی، سفر کے مہینے میں کتنی مشکلات اٹھائیں صحابہ کرام نے، جب ہجرت فرمائی، مکہ چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، مدینہ گئے پیارے نبی کے پاس۔ صحابی ہیں کون؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صہیب کو رومی کیوں کہتے ہیں؟ بچپن میں اغوا ہو گئے، روم میں جا کے ان کو فروخت کر دیا، وہاں ان کی پرورش اور تربیت ہوئی، پھر وہاں سے قبیلہ بنو کلب کے لوگوں نے خریدا، مکہ لے آئے، مکہ آ کے پھر انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا، یہیں پروان چڑھے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع فرمائی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو حضرت صہیب رومی مسلمان ہو گئے، کیونکہ صہیب جب مسلمان ہوئے، اللہ اکبر، انہوں نے جب ہجرت کا پھر فیصلہ ہوا تو ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھا، حضرت
صہیب کے پاس بڑا مال تھا گٹھڑی کی صورت میں، وہ ساتھ لیا کہ مدینہ جاتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضرت صہیب رومی نے جب وہ مال سارا سواری پہ لادا جانے لگے تو مکہ والے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے صہیب جانا چاہتا ہے، یہ مال تو یہاں کا کمایا ہوا ہے مکہ کا، تو غلامی سے بکتا ہوا یہاں آیا ہے، یہ تجارت تو نے مکہ میں کی ہے، مال یہاں سے کمایا ہے، اس لیے مال یہاں چھوڑ کے جائے گا۔ حضرت صہیب نے پہلے یہ کہا بڑے تیر انداز سے، کہنے لگے جتنے تیر میرے ترکش کے اندر موجود ہیں، ہر تیر کے بدلے ایک ایک بندہ گن لو، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا، پھر تلوار بھی میرے پاس ہے، مقابلہ تمہارا کر سکتا ہوں، لیکن مجھے جلدی ہے، میں آمنہ کے لال کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں، ہاں میں سودا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ کس بات کا سودا؟ جتنی دولت میں نے مکہ میں کمائی ہے ساری دولت تم مجھ سے لے لو، میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے کملی والے کے پاس جانے دو۔ ذرا تصور کرو مسلمان بھائیو، ساری محنت زندگی کی جمع پونجی ایک لمحہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہے حضرت صہیب رومی۔ تو حضرت صہیب فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جب انہوں نے یہ بات کی تو مکہ والے کہنے لگے ٹھیک ہے سودا منظور ہے، دولت ہمارے حوالے کر دے، اکیلا چلا جا کملی والے کے پاس۔ تو حضرت صہیب رومی سب کچھ چھوڑ چھا کے وہاں سے چلے گئے، اور جب وہاں چلے ذرا تصور کریں مسلمان بھائیو، اللہ کے نبی کی نظر پڑی صہیب پر، خالی ہاتھ ہے، مالدار تھا اب خالی ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا صہیب کیا ہوا یا رسول اللہ؟ اس طرح میں نے سودا کیا، مکہ والوں اپنا مال دیا، انہوں نے میری جان بخشی، آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری تجارت بڑی نفع بخش ہے، اتنی بڑی نفع بخش تجارت ہے، اللہ کا اعلان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں، اور جب یہ سارا کچھ دے دیتے ہیں تو اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو حضرت صہیب رومی اللہ اکبر اس انداز میں میرے نبی کے پاس گئے، سبحان اللہ کیا وہ منظر تھا۔ مکہ میں لوگوں نے روک لیا صحابہ کرام کو، جو غریب صحابہ تھے، جو غلام صحابہ تھے، کلمہ تو پڑھا تھا، بڑوں کے زیر اثر تھے، انہوں نے کہا نہیں جانے دیں گے آپ کو مدینہ میں، روک لیا ان کو، کسی کو عورتوں کو بعض مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے روک لیا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی، بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی مکہ کے اندر موجود تھی، دوسری ہجری میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، پتہ ہے کس حال میں پہنچی؟ جب بدر کی لڑائی ہوئی 70 قید ہوئے، ان میں آپ کا داماد حضرت ابو العاص بھی تھا، ابو العاص بھی تھا، اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب کے گھر والا تھا ابو العاص۔ تو اللہ کے پتہ چلا کہ جزیہ لے کے چھوڑ دو قیدیوں کو، تو حضرت زینب مکہ میں تھی، میرا نبی مدینے میں تھا، 3 سال کے قریب ہو گئے اپنی بیٹی سے ملاقات نہیں کی تھی میرے نبی نے۔ حضرت زینب کو پتہ چلا تو حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار اتار کے بھیج دیا نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی کے پاس جب وہ ہار پہنچا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ کرام حیران ہو گئے، میرے نبی ہار کو دیکھ کے کیوں اتنے رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کی جماعت اگر اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں۔ کیوں یا رسول اللہ، اس ہار میں کیا خاص بات ہے؟ فرمایا یہ ہار میری خدیجہ کی نشانی ہے، میری خدیجہ نے یہ ہار اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا، آج اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے زینب نے یہ ہار بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے ان کو
چھوڑ دیا، اور ساتھ یہ کہا، شرط یہ رکھی آپ نے کہ میری بیٹی زینب کو مدینہ بھیج دو گے۔ ابو العاص سے آپ نے فرمایا میری بیٹی زینب کو مدینہ، میرا دل بڑا کر رہا ہے، سال گزر گئے کئی سال میں نے اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھا، بھیج دو گے؟ تو اس وقت وعدہ کر لیا ابو العاص نے، اپنے بھائی حبار کو اپنے بھائی کو بھیجا کہ چھوڑ کے آؤ تم مدینہ منورہ حضرت زینب کو۔ جب اونٹ پہ سوار کیا، ظالم حبار ابن اسود ظالم تھا، بڑا بدبخت قسم کا آدمی، اس کو پتا چلا کہ نبی کی بیٹی ہجرت کر کے جا رہی ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ اپنے ابو جی کے پاس، اس ظالم نے نیزہ مارا، حضرت زینب کو زخمی کر دیا۔ زخمی حالت میں اللہ کے نبی وہاں تھے، پیغام پہنچا کہ آپ کی بیٹی زخمی حالت میں ہے اور آپ کی چادر پیٹ پہ باندھی ہوئی تھی، نیزہ بنا۔ اللہ کے نبی جلدی کے ساتھ اٹھے، اپنی بیٹی کے پاس آ کے سینے سے لگا لیا، فرمایا میری بیٹی صبر کر، حوصلہ کر، اللہ کے لیے تو نے قربانی دی ہے۔ اور اللہ کے نبی جلال میں آ گئے، پتھر مارنے والوں کو بھی میرے نبی نے بد دعا نہیں دی تھی، آج میرے نبی نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا، آپ نے فرمایا اگر یہ حبار ابن اسود بیت اللہ کے دیوار خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی چھپ جائے تو اسے قتل کر دینا، اسے معاف نہیں کرنا۔ ذرا تصور کرے مسلمان بھائیو، یہ تھوڑی تکلیفیں ہیں۔ جب مکہ چھوڑ کے گئے، ہجرت کا سفر ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کیا مشقتیں تھیں۔ ایک تھے ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے کھل کر ہجرت کی تھی، اور ان کے ساتھ دو اور تھے، باقی تو بعد میں مل گئے طواف کے دوران۔ دو اور تھے، پتہ کون تھے؟ ایک تھا ہشام بن عاص بن وائل، اور ایک تھا عیاش۔ یہ دو ساتھ تھے، صحابی تھے، کلمہ پڑا ہوا تھا۔ ان تینوں نے مشورہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عیاش نے اور ہشام نے، فلاں جگہ اکٹھے ہوں گے کل، اور وہاں سے پھر آگے روانہ ہوں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے روانہ۔ تو ہشام آ گیا، عیاش کو قید کر لیا گیا۔ اس انداز میں پہنچے وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا نا تو آپ بڑے غمگین ہوئے۔ صبح کی نماز میں آپ ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے دشمنوں کے لیے، اور قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، یا اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اور جو عیاش تھا نا وہ ساتھ آیا، تو ابو جہل اور حارث اس کا بھائی دونوں مل کر آئے، انہوں نے دھوکہ دیا حضرت عمر کے ساتھ جو گئے تھے یار، ان سے کہنے لگے تیری ماں نے قسم اٹھا لی ہے، تیری ماں نے، یہ قباء میں ابھی پہنچے تھے، مدینہ منورہ نہیں پہنچے تھے، قباء پہنچے تھے، تیری ماں نے قسم اٹھائی ہے، تیری ماں نے کہا کہ اس وقت تک نہ سر پہ تیل لگاؤں گی، نہ سائے پہ بیٹھوں گی، نہ کھاؤں گی، جب تک میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھ لوں۔ قسم اٹھائی ہے، تیری ماں کی جان کا سوال ہے۔ حضرت عمر بڑے سمجھدار تھے، حضرت عمر نے فرمایا جھوٹ بول رہے ہیں، تجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ماں کا مسئلہ ہے، دیکھو نا ممتا تھی نا، ماں کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر میری اونٹنی لے جاؤ، یہ بہت تیز ہے، اگر مسئلہ گڑبڑ نظر آئے تو بھگا دینا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے اپنی اونٹنی دے دی۔ راستے میں وہ دو تھے، یا عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھے، تو ابو جہل راستے میں کہتا ہے، جب گھاٹی آئی نا تنہائی میں، کہتا ہے میرا اونٹ بڑی اڑیل ہے، میرا اونٹ چل نہیں رہا صحیح، اونٹ کو میں پیچھے چھوڑتا ہوں، آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھا دیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، نیچے اترے۔ جو ہی نیچے اترے تو دونوں سارے جب اترے نا تو انہوں نے دبوچ لیا یاش، دبوچنے کے بعد دو تھے، یہ ایک تھے، تو رسیوں سے جکڑ دیا۔ مکہ واپس لائے، اور مکہ واپس لا کے کہنے لگا دیکھو ہم نے کیسے بے وقوف بنایا، یعنی ایسے الفاظ کہے انہوں نے آ کے، کیسے؟ ان کی ماں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یعنی جھوٹ بولا۔ حضرت عمر نے کہا تھا نا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بڑے غمگین تھے، اور آپ روزانہ سویرے دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ ان کی رہائی کا اسباب پیدا فرما۔ پھر ولید بن ولید جب مسلمان ہوئے تو وہ بڑے سمجھدار اور ماہر قسم کے آدمی تھے ان کاموں میں، تو حضرت ولید بن ولید کو آپ نے فرمایا کسی طریقے سے جگاڑ لگاؤ، کسی طریقے سے عیاش اور ہشام دونوں کو رہا کروا کے لاؤ۔ اللہ کے نبی نے ڈیوٹی لگائی،
اور وہ گئے ایسے پلان کیا کہ چند ہی دنوں میں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور پیارے نبی نے ان کو دعائیں دی۔ یعنی اس انداز میں اپنا وطن چھوڑا انہوں نے، اس انداز میں گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آسانی کے ساتھ کوئی سفر ہو گیا، مکہ سے مدینہ گئے صحابہ کرام، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر دیکھیں، کتنی مشکلات اور مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، یہ ہجرت کا سفر بہت ہی سبق آموز سفر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں سفر فرمایا۔ تو ایک چھوٹی سی اپیل ہے آخر میں، جیسے ہم وہ سیلاب زدہ لوگوں کے لیے گئے تھے الحمدللہ اپنی مسجد سے سامان وغیرہ لے کر، تو وہاں محترم ہمارے جناب قاری سعید صاحب وہاں ڈیرہ اسماعیل خان سے آج یہاں تشریف لائے ہیں الحمدللہ۔ تو ان کے ہمارے ساتھ جب گئے تو ہمارے ساتھ رہے الحمدللہ پورا دن اپنی گاڑی پہ۔ الحمدللہ بڑے اچھے قاری بھی ہیں اور عامل بھی بڑے اچھے ہیں۔ کسی کو مرگی وغیرہ کا دورے پڑتے ہو نا تو ان کا دم بڑا چلتا ہے اس پر، یعنی عامل بھی ہیں، اور عامل صرف نہیں بلکہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس وقت الحمدللہ۔ تو ان سے تو ہم نے کہا تھا کہ کوئی اس طرح ترتیب بنائیں کہ یہاں آپ تشریف لے جائیں کہ دوست احباب کو، تو آپ ترتیب بنائیں کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو راشن وغیرہ تو اب الحمدللہ کافی تعداد میں، تو اب سب سے زیادہ ان کے لیے یہ مہم چلا رہے ہیں خیموں کی، تاکہ جن کے گھر ختم ہو گئے ہیں تو ان کو خیمے دیے جائیں۔ تو خیمہ بستی، خیمے گاؤں کے ساتھ چند جگہ خیمے لگا دیے جائیں کہ ایک گھر والوں کو ایک خیمہ دیا جائے، تاکہ آگے رات اب ٹھنڈی ہو رہی ہے اور بڑی پریشانی ہے، مچھر ہے، تو اس لیے تو اب یہ الحمدللہ اس لیے کہ تاکہ خیمے ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لیے کر سکیں۔ تو باقی کسی چیز کی نہیں ہے، نہ راشن کا مسئلہ نہ کوئی چیزیں، بلکہ صرف خیموں کے لیے آپ حضرات۔ تو 12,000 سے لے کر 15,000 کا خیمہ ہے، اچھا خیمہ 15,000 کا آتا ہے۔ تو جو حضرات اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے خیموں میں، اور ایک گھر کسی کو چھت دے دی، آپ نے چھت دے دی نا اس گھر کے لیے، تو وہ گھر والے سکھی ہو گئے، بچے محفوظ ہو گئے۔ تو آپ جتنے دن تک ان کا مکان نہیں بنتا، مکان بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، 300 گھر ایک دیہات میں جو ہے ختم ہو گئے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں مناظر، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیا کیفیت بنی ہے۔ تو اس لیے گھر تو فوراً نہیں بنیں گے، تو خیموں کے ذریعے ان کا سسٹم چلے گا۔ تو آپ حضرات وہ آج دن یہاں ہیں، انشاءاللہ صبح یہاں سے روانہ ہوں گے، تو آج کا دن جو حضرات چاہتے ہیں پورا کوشش کریں، ایک گھرانے سے ایک خیمہ ملنا چاہیے ان کو، تو ایک خیمہ ہم کوشش کر کے ان کو دیں، جتنے ہم زیادہ گھروں کو دے سکیں تو ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی، تو جمعے کے بعد بھی یہاں ہیں، انشاءاللہ رات کو بھی یہاں ہیں، تو آپ حضرات کوشش کریں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں۔